میں مطلب پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ آج ہم اس کو ہی کنٹینیو رکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیونکہ یہ اصل میں ایک چھوٹی سی کوشش ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق سمجھنے کی، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جب حج کی جب آیات اور جب سب نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بھی یہ فرمایا تھا نا کہ تم مجھ سے اپنے حج کے جو مناسک ہے وہ سیکھ لو، تو بس ہم اسی کو اس کو سنت کو مطلب زندہ کر رہے ہیں، مل کر ہم سیکھ رہے ہیں تاکہ ہمارے جو ہے اس میں شرع صدر ہو جائے اور ہم دوسروں کو بھی مطلب اس دین کو پہنچا سکیں، اور خود بھی سب سے پہلے تو یہ کہ ہم خود عمل کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایمان باللہ اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مقبول۔ اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث جو ہے روایت کی گئی ہے۔ تو یہ کہ جو افضل عمل ہے حج، مطلب ایک عبادت بھی ہے اور عبادت میں بھی افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مطلب ایمان لانے کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ جہاد کرنے کا، ظاہر انسان اپنے جان اور مال دونوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا۔ اور پھر تھرڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مقبول حج ہے، کیونکہ اس میں بھی دیکھا جائے تو ایک جہاد ہے، جہاد بن نفس ہے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ٹریول کرتے ہیں، پھر وہاں مسافر بن کر رہتے ہیں، پھر مطلب سارے حج کے ارکان کو ادا کرتے ہیں، ٹریولنگ بہت ہوتی ہے، پھر وسائل، پھر اور بھی چیزیں۔ تو لیکن یہ کہ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کا بدلہ پڑھا تھا نا ہم نے کہ مقبول اور مبرور حج کا بدلہ جنت ہی ہے۔ پھر خواتین، بوڑھے اور کمزور لوگوں کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں کمزور دل اور ضعیف آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جہاد کر جس میں تکلیف نہیں، یعنی حج۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یعنی ظاہر ہے جو لوگ کمزور تھے یا مطلب ضعیف ہو گئے تھے اور وہ ظاہر جنگ کی اس میں نہیں مصیبتوں کو برداشت کر سکتے تھے، ظاہر ہم اتنا ٹریول نہیں کر سکتے تھے یا اتنی سخت قسم کی لڑائیاں نہیں لڑ سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجر سے محروم نہیں کیا، ان سے یہی فرمایا کہ تم حج کر لو تو تمہیں کیا ہے جہاد کے برابر ہی ثواب ملے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے زیادہ افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد حج مبرور ہے، اور اسے بخاری نے روایت کیا۔ مطلب عورتوں پہ بھی ظاہر اس طرح سے جہاد فرض تو نہیں کیا گیا نا جس طرح مردوں پہ ہے، مردوں پہ تو اس حد تک فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں کہ اگر مطلب حج وہ جہاد فرض ہو گیا اور اس کے باوجود نکل نہیں رہے یا میدان جہاد سے بھاگ رہے ہیں تو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو۔ لیکن عورتوں کے لیے کیا ہے کہ ظاہر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر اور گھر کی چار دیواری کے لیے بنایا، اس کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ بہت بڑی ہیں، اس کو میدان میں نہیں بھیجا، اس کو گھر میں ہی مطلب اس کے لیے رکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرے، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا بہت خوبصورت ہے وہ، اگر ہم سب اس کو یاد رکھیں ہر کام کرنے سے پہلے تو انشاءاللہ ہمیں کوئی بھی کام مطلب بوجھل نہیں لگے گا۔ اور یہ تھا نا کہ اگر جو عورت 5 وقت کی مطلب 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے رمضان کے، اور اپنے شوہر کی یعنی اطاعت کرتی ہے تو وہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے، بغیر کسی اس کے جنت میں لے جائیں، کیونکہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں۔ جسے حساب کتاب ہو گیا اس کی تو مطلب بس خیر نہیں، پھر بس اللہ تعالیٰ معاف کر دینا، تو ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ دے دیں، جواب دے سکیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کا معاملہ کر دیں اور بس ہمارے گناہوں کو چھپا دیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں
ہمارے گناہوں کو چھپا کر لوگوں کی نظر میں معزز بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمیں سب سے چھپا کے، ہمارے جو اعمال ہیں ان کو چھپا کے ہمیں درگزر کا معاملہ کر دیں اور ہمیں معاف فرما دیں۔ حج اور عمرہ ادا کرنے والوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غازی فی سبیل اللہ، حاجی اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر انہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ کہ ظاہرہ مطلب غازی فی سبیل اللہ کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال اور مطلب جان سے جہاد کرتا ہے، اور بھی حاجی اور عمرہ، کیونکہ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اپنی دنیا کی تمام کمفرٹ زون سے نکل کر جاتے ہیں نا اللہ کے ہاں، اللہ کے گھر میں، مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی اتنا اجر رکھا کہ ان کو ایکولنٹ کر دیا۔ رمضان میں عمرہ ادا کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ حضرت معقل رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جسے ابو معقل رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ اسی دوران ہمیں بیماری نے آ لیا اور ابو معقل رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہوئے اور واپس مدینہ تشریف لائے تو میں حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معقل، تو ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں گئی؟ معقل نے عرض کیا، ہم نے تیاری کی تھی لیکن ابو معقل فوت ہو گئے اور ہمارے پاس ایک ہی اونٹ تھا جس پر ہم حج کیا کرتے تھے، جسے ابو معقل رضی اللہ عنہ نے اللہ کی راہ میں دینے کی وصیت کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس پر کیوں نہ نکل پڑی؟ حج بھی تو فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ خیر، ہمارے ساتھ تو تیرا حج نہ ہو سکا، اب رمضان میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے، اور اس سے بھی ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی لیے نا ماشاء اللہ سے بہت لوگ جاتے ہیں اور بہت زیادہ رش ہوتا ہے رمضان میں، اسی حدیث کو مطلب اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو وہ حج کے برابر ہے۔ تو جس کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے توفیق دے تو ضرور اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے۔ رمضان میں عمرہ ادا کرنے کا ثواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا تو ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا، مجھے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرا دے۔ اس نے کہا، میرے تو پاس کوئی سواری نہیں جس پر تجھے کراؤں حج، یعنی حج کراؤں۔ عورت نے کہا، اپنے فلاں اونٹ پر۔ خاوند نے کہا، وہ تو اللہ کی راہ میں دیا جا چکا ہے۔ پھر وہ آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی سلام عرض کرتی ہے، اس نے مجھ سے آپ کے ساتھ حج کرنے کی درخواست کی ہے اور کہا ہے کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرا دو۔ میں نے کہا، میرے پاس سواری نہیں ہے جس پر تجھے حج کراؤں۔ تو اس نے کہا، اپنے فلاں ان پر حج کراؤ۔ میں نے بیوی سے کہا کہ وہ تو اللہ کی راہ میں دیا جا چکا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو اسی اونٹ پر حج کرا دیتا تو وہ عمل بھی فی سبیل اللہ ہوتا۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ میری بیوی نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھنے کے لیے کہا ہے کہ کون سا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اسے بھی ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے نا، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو کسی بھی وجہ سے کوئی بھی ان کا شرعی عذر تھا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ان کے لیے آزمائش آ گئی، پریشانی آ گئی۔ ظاہر حج تو حج ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر انسان کو زندگی میں دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے، اور اس کو لگتا ہے کہ وہ مطلب ظاہر زندگی کا تو خیر ایک لمحے کا بھی انسان کو نہیں پتا، تو پھر یہ کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسائل بھی ہوں اور ساتھ بھی مطلب ظاہر محرم کا ساتھ بھی میسر ہو تو وہ ضرور کر لے، رمضان میں بھی عمرہ کر لے تو انشاءاللہ اس کو حج کا ثواب مل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ موقع دیں تو ضرور جو ہے حج، مطلب حج کا جو مہینہ آئے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو ضرور کرے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ ہمیں نیکیوں کی رغبت دلائی گئی ہے نا، کہ اور پھر یہ چیز ہے کہ مطلب یہ نہیں ہے، دین میں دیکھیے کتنی ورائٹی ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ اگر
کوئی محروم رہ گیا کسی بھی وجہ سے، جیسے ان کے پاس سواری نہیں تھی یا ان کے شوہر فوت ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور اس کی کوئی نہ کوئی کمپنسیشن ہمیں بتائی ہے، کہ ہمیں تاکہ اس سے محروم نہ رہ سکیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں نا جو حج کے مہینوں میں نہیں جا سکتے، کوئی بھی ان کی ریزن ہو سکتی ہے، اور یا حج نہیں کر سکے، تو اور ان کے طلب ہے اور ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں اگلے سال تک زندگی میں ملے گی یا نہیں ملے گی، یا کچھ بھی مطلب پاسبلٹی ہو سکتی ہے، تو پھر یہ کہ وہ ضرور اس کو اویل کریں، اس اپرچونٹی کو، اس حدیث کو ضرور مطلب اس پہ عمل کریں انشاءاللہ۔ حاجی یا معتمر، یعنی معتمر مینس کہ جو عمرہ کرنے والا ہے نا، اگر حج یا عمرہ کرنے سے پہلے راستے میں ہی فوت ہو جائے تب بھی اسے حج یا عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کے لیے ارادے سے یعنی نکلا اور اسے راستے میں ہی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے غازی، حاجی یا عمرہ کرنے والے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اسے بہقی نے روایت کیا ہے۔ اور یہ نا کہ جو انسان، اس نے نیت کر لی حج کے لیے، وہ نکل پڑا اور راستے میں وہ ظاہر ہے اس کی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا اور وہ مطلب نہیں پہنچ سکا وہاں پہ، اور اس کی مطلب اللہ تعالیٰ سے جا ملا، تو اس صورت میں کیا ہے کہ وہ اسے پھر بھی حج یا عمرے کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ اس راستے پر تھا نا، اس نیت اس نے وہی تھی اس کی کہ وہ اللہ کے راستے میں جا رہا تھا۔ اسی لیے مطلب وہ بہت خوبصورت حدیث ہے کہ جس کا مفہوم یہی ہے کہ جب ایک انسان نیک عمل کرتا رہتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، صدقات دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور نیکی کے کام کرتا ہے، پھر کسی بھی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے یا اس کو کوئی ایسی آزمائش پریشانی آ جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کرنے سے قاصر ہوتا ہے، تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اب جب کہ یہ نہیں کر رہا تب بھی تم اس کا اجر اسی طرح لکھتے رہو جس طرح یہ صحت کی حالت میں کرتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق جانتے ہیں نا کہ اگر یہ صحت مند ہوتا تو یہ میری عبادت کرتا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ چھوٹا عمل بھی اگر استقامت سے کیا جائے وہ اس عمل سے بہت بہتر ہے جو بہت بڑا تو ہو لیکن کبھی کر لیا جائے کبھی چھوڑ دیا جائے۔ لیکن نیکی کا چھوٹے سے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نیکی کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جب انسان کو موقع مل جائے، اپرچونٹی اس کو مل جائے، فوراً کر گزرنا چاہیے، کیونکہ نہیں پتا کہ کل کو وہ اپرچونٹی ہوگی، اس کی صحت ہوگی، اس کے پاس مال ہوگا، اس کی زندگی ہوگی، کسی کو بھی نہیں پتا اس چیز کے بارے میں۔ اس لیے جب نیکی کا موقع آئے تو فوراً لبیک کہہ کے اس کی طرف مطلب لپک پڑے انسان، اور کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں نیکیاں سمیٹ لے۔ ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں، بخشش تو پھر بھی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اللہ کے اختیار میں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہمیں معاف فرما دیں، اللہ تعالیٰ نہ چاہیں استغفر اللہ تو کسی ایک ہی نقطے پہ ہماری پکڑ ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرما دیں۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی یا عمرہ کرنے والا قیامت کے دن تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا۔ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے نا کہ اس نے حج کے لیے یا عمرے کے لیے احرام باندھ لیا، اب وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہی ہے کہ مفہوم کہ جب وہ روزے قیامت قائم ہو جائے گی اور لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، تو کتنا خوبصورت منظر ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت پہ، اس کے اس مطلب ارادے پہ اس کو اتنا اجر دیں گے کہ وہ اپنی قبر سے جو ہے وہ تلبیہ مطلب پکارتے ہوئے جو ہے وہ اٹھے گا۔ حج کی اہمیت، کہ حج کیوں کرنا چاہیے، کیا ریزن ہے کہ حج ہمیں مطلب اتنا زیادہ بار بار حکم دیا گیا ہے؟ وسائل رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والا مسلمان نہیں۔ اور دیکھیے اس میں یہ ہے نا کہ جب اچھے کام کرنے پہ نیکیاں مطلب بہت زیادہ اجر ہے نا، تو پھر یہ ہے کہ نہ کرنے پہ کہ انسان کے پاس اپرچونٹیز ہوں اور ان کو اویل نہ کرے سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، پھر اس کے لیے ظاہرہ وعید بھی ہے۔ وسائل رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والا مسلمان نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کچھ آدمیوں کو شہروں میں بھیجوں اور وہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا ان پر جزیہ مقرر کر دیں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں۔ اسے سعید نے مطلب اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ظاہر ہے ایک عادل حکمران تھے، خلیفہ تھے، تو ان کو مطلب اس چیز پہ بہت افسوس ہوتا تھا، اور مطلب ان کو یہ وہ تھا کہ میں مطلب جو نہیں حج کرے نا ان پہ کسی بھی طرح سے
مطلب ایسی ان کو پنشمنٹ دوں یا ایسا ٹیکس لگا دوں کہ وہ اپنے اس فریضے سے غافل نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہ کیا، اس کے لیے برابر ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ مطلب اسے بھی سیم اس میں آئی ہے، یہ والی حدیث بھی حسن حسن ہے۔ تو مطلب دیکھیے حضرت علی اور حضرت عمر تعالیٰ عنہ دونوں ظاہر ہے جو ہیں وہ خلیفہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ کمپینینز ہیں۔ تو ان کے مطابق بھی یہ کہ جو حج نہ کرے تو دیکھیے ایک جگہ پہ ان کو یہودیوں کو اور عیسائیوں کے برابر، اور دوسری جگہ یہ کہ مسلمان ہی نہیں ہے وہ پھر نا، پر جو شاعر اللہ کی طرف نہیں جاتا، ٹریول نہیں کرتا، اپنی دنیا میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی تو پھر یہ اس کے مطابق ہی اس کو آخرت کا میں حصہ دیں گے نا، دنیا میں بھی اس کے مطابق اس کو نیک اعمال کی توفیق دیں گے جتنے اس نے کوشش کی، اور آخرت میں بھی اس کے لیے وہی حصہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا یا کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے، اور یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے۔ وہ یہ نا کہ ظاہر ہے ابھی صحت، کیونکہ ہم مطلب ایک نارمل کانسیپٹ کیا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کا بہت انتظار کرتے ہیں اور تمام کرتے ہیں کہ اب ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، اب ہم اپنا گھر بنا لیں، اب ہم اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں۔ حالانکہ کہیں پہ بھی ابھی تک جتنا بھی ہم نے احادیث پڑھی ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے جہاں حکم دیا، کہیں پہ بھی کیا یہ کہا گیا ہے کہ مطلب اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد ہم اپنے اس فریضے کو ادا کریں؟ ایسا تو کہیں پہ بھی نہیں ہے نا۔ ہاں، اگر استطاعت ہے، صحت ہے، محرم ہے، تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، جتنی جلدی آپ اس فریضے کو ادا کر سکیں ہم سب، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو اپنے ارد گرد کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سستی کی وجہ سے یا اس انتظار میں کہ اپنے بچوں کی شادیاں کر لیں یا اپنے بچوں کو سنبھالنے والا نہیں ہے کوئی، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، مطلب ہمارے لیے ان میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی رکھ دی گئی ہے، کوئی سختی رکھ دی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے حالات کس قسم کے ہیں، لیکن ان کے باوجود جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ لبیک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بھی آسانیاں کرتے ہیں۔ اور اگر وہ بچے فرض کو چھوڑ کر جا رہا ہے یا جو بھی اس کے مطلب اس کی رسپانسبلٹیز ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہتر انتظام فرماتے ہیں۔ تو کیا وہ اچھا نہیں ہوگا کہ انسان وہاں جائے گا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے گا اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور دوسری سائڈ پہ یہ کہ انسان اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور بس سب دنیا میں ہی اتنا مگن رہے کہ اس کو یاد ہی نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس اہم ترین فریضے کو ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں غفلت سے بچائیں اور دنیا کی چیزوں سے اور دنیا کی محبتوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بے نیاز کر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرو، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے، اور اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ مرنے والے پر حج فرض ہو تو اس کے ورثہ کو میت کی طرف سے حج ادا کرنا چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو یہ نئی چیز کا نہیں علم ہوتا نا۔ بہت سے لوگ ہیں بیچارے فوت ہو جاتے ہیں کہ ظاہر ہے بہت ینگ ایج میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وسعت دی ہوتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اور وہ بیچارے نہیں کر سکے، نہیں جا سکے، تو پھر جو اس کے ورثہ ہیں نا، ان کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ یا تو خود کر لیں ان کی طرف سے حج، یا پھر یہ کہ کسی کو کروا دیں، تاکہ ان کا وہ فرض جو ہے وہ ادا ہو سکے، کچھ نہ کچھ تو کمپنسیشن ہو جائے نا۔ یہ نہیں کہ پہلے ہی اپنا جو ہے اس کو وراثت کو تقسیم کرنے لگ جائے انسان۔ تو اگر سوچا جائے تو یہ تو فرض تھا نا اس کے اوپر، تو پہلے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ فرائض کے معاملے میں جو کوتاہیاں انسان سے ہو جائیں، ظاہر ہم سب کمزور انسان ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، مطلب بینگ اے پیرنٹس، بینگ اے مطلب اگر ہمارے بچے ہیں یا ہم اپنے پیرنٹس کے لیے ظاہر ہم بچے ہیں، تو ہمیں ان کی طرف سے اگر ان معاملات میں کوئی کوتاہی ہو گئی یا ہو رہی ہے، تو ہمیں پیار سے، ایک تو زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ چلے جائیں، ان کے لیے انتظام کرنا چاہیے۔ اور اگر نہیں جا سکتے، ظاہر ضعیف ہیں، بیمار ہیں، یا کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہے، تو پھر ان کی طرف سے کسی کو حج کروا دیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ان کو ضرور اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ قرآن مجید کی روشنی میں، استطاعت رکھنے والوں پر حج ادا کرنا فرض ہے۔
اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت نمبر 97 میں فرماتے ہیں، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو شخص اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ ابھی ہم نے دیکھے قرآن اس میں احادیث کے مطابق پڑھا تھا نا، تو اس میں بھی کتنی وعید ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور دوسری اس میں کہ یہودی اور عیسائی کی اس کو کیٹیگری میں رکھ دیا گیا۔ تو اب یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ فرماتے ہیں کہ پھر اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی کیئر نہیں، اس کی بھی اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر حج کے مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، ہم نے اس دن بھی پڑھا تھا نا کہ حج کے مہینے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، کہ شوال ہے، پھر ذیقعد ہے، پھر ذوالحجہ ہے۔ اس میں لوگ جو ہے پھر کچھ لوگ تو خیر محرم تک واپس آ رہے ہوتے ہیں، لیکن مین جو ہے وہ 3 ہیں۔ حج کے دوران شہوانی افعال، لڑائی جھگڑا اور دیگر تمام گناہ کے کام جو ہیں وہ حرام۔ قرض لے کر یا مانگ کر حج ادا کرنا جائز نہیں۔ تو دیکھیے یہ بھی کتنا ہماری سوسائٹی میں ہے نا، کہ بعض اوقات ہمیں صحیح علم ہونے کی وجہ سے ذرا ہر انسان کے دل میں ذرا خواہش تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اس کی فطرت میں رکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے گھر سے محبت، لیکن اس میں یہ کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ انسان قرض نہ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک تو یہی بات ہے کہ فرض ہی ان پہ ہے نا جن کے پاس وسعت ہے، قرض لے کے تو ادا کرنے کی ہے ہی نہیں یہ عبادت۔ دوسرا یہ کہ انسان کو نہیں پتا کہ اس کو ادا کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، تو دوسرا جو قرض ہے وہ زیادہ وعید والا ہے، کہ اللہ نہ کرے انسان کے پاس ادا کرنے کے لیے اس کی نہیں ہے، اس کی سخت سخت نہیں ہے، تو یہ کہ اس کے بارے میں بھی بہت وعید ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا جس کے اوپر قرض تھا نا، اس لیے اس کا معاملہ بہت، چاہے وہ ہماری نارمل زندگی میں بھی قرض کا معاملہ ہے نا، اس سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہم سب سے پہلے تو ہم یہی کوشش کریں کہ اپنے ریسورسز کو بہت لمیٹڈ کریں، جو مطلب ریسورسز ہیں اس کے مطابق اپنے اخراجات کو لمیٹڈ کریں، اگر ظاہر اور اگر اللہ نے وسعت دی ہے اس کے باوجود بھی اپنے ایکسپنسز کو اس میں رکھیں اپنی وہ یہ نا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑا خوبصورت، اس کے مفہوم یہی ہے کہ جو انسان چادر کے مطابق پاؤں پھیلاتا ہے نا وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوتا، مطلب جتنے آپ کے پاس ریسورسز ہیں، اگر فرض کریں آپ کے پاس 10 روپیز ہیں اور آپ 5 یا 6 کے اندر اپنے گھر کی چیزوں کو مینیج کرنے کے قابل ہیں، تو پھر آپ کامیاب ہیں انشاءاللہ، اور پھر یہ کہ کبھی غریب نہیں ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے جو انسان اپنے ریسورسز کو عقل مندی کے ساتھ استعمال کرتا ہے وہ ہمیشہ امیر رہتا ہے، کیونکہ یہ سچ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی گناہ، کوئی لڑائی جھگڑا کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک عمل کرے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ حج سفر کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے کر نکلو، اور سب سے بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے، سوال کرنے سے یعنی بچنا ہے، بس اے ہوش مندو میری نافرمانی کرنے سے پرہیز کرو، اور یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 197 ہے۔ اور اس میں یہ کہ حج کے مہینے جو وہی نا شوال، ذیقعت اور ذوالحجہ، کہ ذوالحجہ کے جو پہلے 13 ڈیز ہیں، اور لڑائی اور گناہ کے کام جو عام حالات میں بھی ویسے تو ظاہر منع ہے، لیکن حالت احرام میں یہ مطلب بالکل شدید ترین ان کی وہ ہے کہ ممانعت کی گئی ہے، اس دوران میں حج ان کا زیادہ مطلب دوران حج جو کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ زیادہ اس کا گناہ گار ہے۔ احرام باندھنے کے بعد کسی عذر کی بنا پر حرم نہ پہنچ سکنے پر حاجی یا عمرہ کرنے کی استطاعت، مطلب جو حاجی ہے یا عمرہ کرنے والا ہے اس استطاعت کے مطابق وہ کیا کرے گا، ایک اونٹ یا بکری قربانی دے کر احرام کھول سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے احرام باندھ لیا، اب کوئی بھی وجہ ہو گئی، کوئی ایسے سفر کی کوئی مشکل آ گئی، کوئی ویزے کی مسئلہ آ گیا، تو پھر یہ کہ ظاہر احرام تو کھولنا پڑے گا نا، کہ ظاہر ہمارا سفر رک گیا، تو اس صورت میں یہ کہا گیا کہ اونٹ یا پھر گائے یا بکری کی قربانی دے کر احرام کھول سکتا ہے، کہ ظاہر جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے اس کے مطابق وہ اس کو دے کے اپنا احرام کھول دے۔ بیماری یا سر کی تکلیف کے باعث یوم نحر سے قبل احرام اگر کسی شخص کو کھولنا پڑے تو اسے 3 روزے یا صدقہ یا ایک قربانی دینی چاہیے۔ یہ بعض اوقات کوئی بیماری آ گئی یا سر کی تکلیف آ گئی، تو ویسے تو کیا ہے یوم نحر یعنی قربانی کے دن ہم مطلب جب مکمل کر لیتے ہیں اپنا طواف اور سعی اور قربانی بھی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد احرام کھولتے ہیں نا، لیکن کوئی کسی کو بیماری آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی اور اس کو احرام پہلے کھولنا پڑ گیا، یعنی قربان عید سے پہلے کھولنا پڑا، تو اسے پھر کیا کرنا پڑے گا فدیے کے طور پہ،
یعنی 3 روزے رکھنے پڑیں گے، یا صدقہ دینا پڑے گا، یا پھر ایک قربانی دینی پڑے گی، اس کا مطلب اس کا دم آپ سمجھ لیں کہ پورا کرنے کے لیے۔ حرم سے باہر رہنے والے لوگ حج قران اور حج تمتع ادا کر سکتے ہیں، لیکن حرم کے اندر رہنے والے لوگوں کو حج قران اور حج تمتع کرنا منع ہے، کیونکہ یہ کہ ظاہر وہ تو اندر ہی مطلب حرم میں ہی رہتے ہیں نا۔ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو تو ظاہر ہے احرام باندھنا ہوتا ہے، پھر عمرہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ پہلے آ جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام کھول دیتے ہیں، پھر اتنے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، پھر دوبارہ جب حج کے ڈیز آتے ہیں پھر دوبارہ احرام باندھ لیتے ہیں۔ لیکن جو حرم کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کو حج کران اور حج تمتع کرنا منع ہے۔ حالانکہ پسندیدہ جو ہے وہ حج تمتع ہے نا، کہ جس میں آپ عمرہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8 ذوالحجہ کو دوبارہ احرام باندھتے ہیں، اور پھر حج کے بعد پھر مطلب 12 یا پھر 13 کو آپ اپنے فارغ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایسا کرنا منع ہے، کیونکہ وہ لوگ تو وہیں ہیں، اور ان جو مطلب وہیں کے رہائشی ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بس ڈائریکٹ مینا ہی جاتے ہیں احرام باندھنے کے بعد، اور مطلب حج ہی کرتے ہیں، پھر وہ عمرہ نہیں کرتے الگ سے۔ حج قران اور حج تمتع کرنے والوں پر قربانی ادا کرنا واجب ہے۔ قربانی تو ہے کہ ذرا کرنی پڑے گی نا، جب حج تمتع بھی کرتے ہیں اور حج قران بھی کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ حج کا یہ اہم رکن ہے، اور یہ مطلب اب واجب ہے، واجب کے درجے میں ہے، اس کو مطلب چھوڑا نہیں جا سکتا نا۔ کسی شخص کی طرف سے عمرہ یا حج کرنے کی نیت سے احرام باندھ لیا جائے تو اس حج یا عمرہ کو کسی دوسرے شخص کے نام سے نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جب ہم نے احرام باندھا عمرہ کا یا حج کا، تو اس وقت جو ہم نے نیت کر لی نا، تو پھر بس اسی نیت پہ ہم قائم رہیں گے۔ ہم مطلب ایسا نہیں کر سکتے کہ اب ہم نے احرام باندھنے کے بعد اپنی نیت کو چینج کر لیا کہ نہیں نہیں اب تو میں اس کی نہیں دوسری کی طرف سے کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں، بس ایک دفعہ جب نیت کر لی، احرام باندھ لیا، تو بس اسی کی طرف سے پھر کریں۔ یہ کہ حالت احرام میں خشکی پر شکار منع ہے، اور اگر کوئی شکار کرے تو اسے شکار کیے گئے جانور کے برابر قربانی دینی چاہیے۔ اور یہ بھی سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 95 میں اس کے بارے میں حکم ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو۔ اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ، یعنی اس جیسا ہی ایک جانور سے مویشیوں میں سے نظر کر دینا چاہیے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا پھر اسی گناہ کے کفارہ میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا پھر اس کے بقدر روزے رکھنا ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور جس نے اس حرکت کا اعادہ کیا یعنی اس کو دوبارہ سے کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اصل میں یہ کیوں بار بار ایسا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات دیے گئے ہیں، کیونکہ ظاہر حج بھی ایک عبادت ہے نا۔ جب انسان شکار میں اور ان چیزوں میں، تو ظاہر دنیا کی محبت میں دوبارہ سے مطلب وہ ہو جاتا ہے کہ وہ اسی مطلب سٹیٹ، عبادت کی سٹیٹ سے نکل جاتا ہے نا، تو اس لیے بار بار منع کیا گیا کہ جب انسان نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خالص کر دیا، وقف کر دیا، تو پھر وہ ادھر ادھر کی چیزوں پہ کوئی اس کا دھیان نہ جائے، وہ بس جس کام سے جا رہا ہے نا بس اسی کام سے وہ جائے، بس اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرے۔ حالت احرام میں سمندری شکار کرنا اور اسے کھانا جائز ہے۔ خشکی پہ اصل میں یہ کہ منع کر دیا گیا، اور اس کے علماء یہ حکمت بیان کرتے ہیں نا کہ خشکی پہ تو آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، کچھ بھی کسی سے لے سکتے ہیں، پکا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن سمندر میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر آپ کے پاس ایک واحد سورس ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ آپ فش یا جو بھی سمندری جانور ہی کھا سکتے ہیں نا اس وقت میں۔ تو اس صورت میں یہ کہ سمندر میں ظاہر لوگ سفر کرتے تھے جہازوں پہ، بحری جہازوں پہ، تو کتنے کتنے دن ان کو لگ جاتے تھے، بعد کا ظاہر رسد بھی ان کا ختم ہو جاتا تھا، تو ان کو پھر یہ الاؤ کیا گیا تھا کہ حالت احرام میں سمندر سے، یعنی کہ فش وغیرہ اگر وہ چاہیں تو وہاں سے لے کر کھا سکتے ہیں کہ اگر ان کا رسد ظاہر ختم ہو گیا، لیکن خشکی پہ الاؤڈ نہیں ہے۔ حج یا عمرہ کے دوران صفا اور مروہ پہاڑیوں کا طواف یعنی سعی کرنے کا حکم یقیناً، اور یہ بھی جو ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بیت اللہ شریف کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے، اور جو شخص بردا رغبت کوئی بھلا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔
کہ جو انسان ظاہر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ کے جو بھی دیے گئے ہیں ان کو اسی طرح سے اچھے طریقے سے کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا قدردان ہے۔ حج ادا کرنے کے ساتھ تجارت کرنا بھی جائز ہے۔ ابھی کے جو لوگ، مطلب بہت سے لوگ، پہلے تو ایسا ہوتا تھا پاکستان سے یا اس سے جاتے تھے تو یہ کہ وہ خود دام میں، مطلب اپنے آپ کو نام بھی لکھوا دیتے تھے کہ وہ وہاں خدمت بھی کرتے تھے، اور اس کے عوض جو ہے وہ مطلب معاوضہ بھی لیتے تھے، ان کا حج بھی ہو جاتا تھا۔ یا یہ کہ کسی کے پاس کچھ ایسا جس کی وہ تجارت کرتا ہے، کوئی ایسا سامان ہے کھانے پینے کا یا پہننے کا یا اسکارف، کچھ بھی ہے، مطلب وٹ ایور، تو یہ کہ الاؤڈ ہے، ایسا نہیں ہے، وہ حج بھی کر سکتا ہے۔ اور وہ اگر وہاں دوران حج اگر وہ اپنی چیزوں کو سیل کر رہا ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اسی کام میں لگا رہے، لیکن ایک جائز حدود کے اندر وہ یہ مطلب کر سکتا ہے، اس کو جائز ہے۔ پھر وقوف عرفات جو ہے وہ کیا ہے، حج کا ایک اہم رکن ہے، بس کہ اس کے بغیر ظاہر حج نہیں ہوتا۔ مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے کا حکم ہے، مشعر الحرام کے قریب وقوف کرنا افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ، اصل میں سورۃ بقرہ میں نا تمام اللہ تعالیٰ نے احکامات، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، پھر جیسے وصیت کے احکامات، پھر وراثت کے احکامات، اسے کہتے ہیں نا کہ سورۃ بقرہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس میں تمام اللہ تعالیٰ نے احکامات جو ہے نا ایک ہی سورہ میں جمع کر دیے گئے۔ پھر باقی جگہ پہ ان کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، لیکن احکامات تقریباً سورۃ بقرہ میں آلموسٹ سارے ہی ہیں۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ موقع دیں تو سورۃ بقرہ کی تفسیر، اس کی ٹرانسلیشن ضرور پڑھیں۔ اگر حج کے ساتھ تم لوگ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر جب عرفات سے واپس چلو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کو کہتے ہیں نا، اس کے پاس ٹھہر کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور اسی طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو، اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے کا حکم ہے۔ میں نے پڑھا تھا نا زندگی کی 11، 12 اور 13 جو ہے ان کو ایام تشریق، یعنی 11، 12، 13 ذوالحجہ۔ ایام تشریق میں مینا سے 12 ذوالحجہ کو واپس آنا جائز ہے، لیکن 13 ذوالحجہ کو واپس آنا افضل ہے۔ اور اس میں بھی سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 203 میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطی کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک دن اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ بس وہ یہ کہ اگر مطلب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اگر 12 ذوالحجہ کو کوئی واپس آنا چاہے تو بھی واپس آ سکتا ہے، 13 کو زیادہ ظاہر ہے وہ رہے گا، اللہ کی عبادت کرے گا تو بھی الاؤڈ ہے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ جو مینا میں جتنے بھی وہاں دن گزارے جائیں، عرفات میں، مزدلفہ میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق ہو، انسان نافرمانی کے کوئی کام نہ کرے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ کے چلتے، سوتے، بیٹھتے، جاگتے، سوتے، مطلب ظاہر ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ کو عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، تو یہ آپ سب بھی ایکسپیرینس کریں گے کہ جب انسان بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، خاص طور پہ عمرہ اور حج میں، ظاہر ہے وہ دنیا کی تمام چیزوں سے کٹ جاتا ہے نا، تو پھر وہ جب سو بھی رہا ہوتا ہے نا تو اس کو خواب میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کر رہا ہوتا ہے، وہیں طواف کر رہا ہوتا ہے، وہیں نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے۔ حج ایک کثیر المقاصد اور کثیر الفوائد عبادت ہے۔ طواف زیارت حج کا رکن ہے، مطلب جو طواف زیارت ہے نا، کہ اینڈ پہ جب ہم حج کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ طواف زیارت کہتے ہیں نا، مطلب کہ جب واپس آ گئے عرفات سے وہاں گئے مزدلفہ سے پھر رمی کی، شیطان کو کنکریاں ماری، پھر اللہ کے گھر میں واپس آئے، اور اسی دوران ظاہر قربانی بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو جو اس کے بعد مطلب عید والے دن جب کرتے ہیں طواف اور سعی، اس کو طواف زیارت کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پھر اس وہ پوائنٹ ہے کہ طواف زیارت جب مکمل ہو جاتا ہے اور قربانی ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو ہے وہ احرام کی پابندیوں سے انسان فارغ ہو جاتا ہے۔ اے ابراہیم لوگوں، یہ بھی جو ہے سورۃ حج میں یہ والی جو آیات ہیں کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے اذان عام دے دو، یعنی ان کو اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دن یعنی ایام النحر اور ایام تشریق
یعنی جو قربانی کا دن ہے، اور ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذوالحجہ میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں، یعنی ذبح کریں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچھ دور کریں، اور کسی نے یعنی ان موقع کے لیے نظر مان رکھی ہو تو اپنی نظر پوری کریں، اور قدیم گھر یعنی بیت اللہ شریف کا طواف کریں۔ پھر یہاں پہ جو ہے ہم حج کمپلیٹ ہوتا ہے، کہ جب بیت اللہ کا طواف اور سعی دونوں مکمل ہو جاتے ہیں قربانی کے ساتھ۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے کہ حج کی شرائط کیا ہیں، کیونکہ لاسٹ جو ہم کلاس میں ہم نے بالکل مطلب ایک شارٹ فارم میں دیکھا تھا، اب ہم اس کو احادیث کے مطابق سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہم سے جو ہے وہ چھوٹ نہ جائے۔ مالدار آزاد عاقل مسلمان مرد اور عورت پر حج فرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین شخص شرعی حکم کے مکلف نہیں، ایک سویا ہوا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا مجنون یہاں تک کہ اس کا جنون ختم ہو جائے۔ یعنی ان تینوں کے اوپر شرعی احکام کا نفاذ نہیں ہے جب تک کہ سویا ہوا اٹھ نہ جائے، اور بچہ بالغ نہ ہو جائے، اور جو کوئی مجنون ہو گیا ہے، بیمار ہے، مطلب اس کو جنون کی بیماری ہے، اور اس سے وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو اسے استطاعت حاصل ہونے پر دوبارہ حج کرنا چاہیے، اور جس غلام نے حج کیا پھر آزاد ہو گیا تو اسے استطاعت حاصل ہونے پر دوبارہ حج ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ حج کی شرائط میں ہے کہ مطلب آزاد ہونا چاہیے اور عاقل ہونا چاہیے۔ تو ظاہر بچے اگر اس نے اپنی مطلب بہت سے بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ حج کر لیتے ہیں، پھر بڑا ہو کر اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی ہے تو اس کو دوبارہ حج کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ حج اس نے کیا تھا تو اس وقت اس پہ فرض بھی نہیں تھا نا۔ اور اسی طرح غلام پہ ظاہر اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے، وہ تو کسی کے انڈر ہے، اس پہ حج فرض نہیں ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور وہ آزاد ہو گیا، اور اس کے پاس استطاعت آ گئی، تو پھر اس کو آزاد ہونے کے بعد دوبارہ حج کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اتنے میں ایک شخص نہایت سفید کپڑوں والا، نہایت سیاہ بالوں والا آیا، جس پر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، اور ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا تھا۔ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، اور اپنے گھٹنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور اپنی دونوں ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ لیں، اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ شریف کا حج کرو، بشرطی کہ تم وہاں تک جانے کی قدرت رکھو، اور اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیے کیا یہ نا کہ اسلام کا ایک ذرا اہم رکن ہے نا، اسی لیے حضرت مطلب اور بعض مطلب ان کے مطابق یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبیل سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر خرچ اور سواری، سے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ مطلب سبیل کیا ہے کہ مطلب کیا چیز ہے، اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ سفر خرچ، یعنی خرچ جو ہے آپ سفر میں چاہیے، اور دوسرا یہ کہ سواری چاہیے، ظاہر دونوں چیزیں چاہیے نا حج میں بھی۔ سفر حج کے لیے عورت کے ساتھ خاوند یا کسی محرم یعنی باپ، بھائی، بیٹا، چچا یا ماموں وغیرہ کا ہونا شرط ہے۔ تو یہ کتنے زیادہ ہم اس چیز میں ifs and buts کرتے ہیں نا، کہ فلاں کے ساتھ جا سکتے ہیں، اس کو محرم بنا لیا، اس کو محرم بنا لیا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بتا دیا نا کہ عورت کے محرم کون کون سے ہیں، بہت ڈیٹیل میں، اور پھر احادیث سے بھی بتا دیا، تو ہمیں نہیں ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ کبھی کسی کو محرم بنا لیا، کسی کو کوئی دور کے رشتہ دار کو بنا لیا۔ دیکھیے اصل چیز کیا ہے کہ ہم کس کو دھوکہ دیتے ہیں، کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ بہت سارے کوسچنز آتے ہیں نا کہ پھر کیا انسان حج نہیں کرے، اس کے پاس محرم نہیں؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہی اس حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا، تو انسان کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے راستہ کھول دیں گے، اور پھر کوئی ایسی وجہ
हुई या कोई ऐसे हालात हुए वो ना कर सका, तब भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी नीयत पे, उसके इरादे पे उसको जरूर उसका अजर देंगे। लेकिन हमें मतलब ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए जिसे अल्लाह ताला ने भी मना फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी हमें उसके बारे में कोई मतलब ऐसा हमें दलील नहीं मिलती कि हम उसको कर लें। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा देते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, कोई मर्द किसी औरत के साथ हरगिज तन्हाई में ना मिले, इल्ला ये कि उस औरत का महरम साथ हो, ना ही कोई औरत महरम के बगैर सफर करे। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हज के लिए चली गई और मैंने फलां फलां गज़वा में अपना नाम लिखवा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ और अपनी बीवी के साथ हज करो। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। और देखिए ना, इससे ये भी मतलब उलमा ये कहते हैं कि इससे ये भी दलील है कि अकेली औरत सफर भी ना करे। मतलब ये तो हज का सफर तो ज़रा बहुत ही मतलब एक इबादत है, तो उसे मना कर दिया गया, तो आम उसमें भी ये कहा गया कि महरम के बगैर ना सफर करे, औरत अकेली औरत जो है सफर में ना जाए, अपना उसका महरम उसके साथ होना चाहिए। और फिर उसमें ये है कि मतलब ज़ाहिर अल्लाह ताला तो बेहतर जानते हैं हर किसी के हालात को, कोशिश करना हम, बहरहाल कोशिश करना हम पे फर्ज है, और हमसे बस कोशिश ही देखी जाएगी। किसी खातून का अज़ खुद किसी गैर महरम मर्द को महरम करार देकर उसके साथ हज करना सुन्नत से साबित नहीं। हालांकि देखिए ऊपर अभी हमने जो हदीस पढ़ी, तो उसमें ये था ना कि वो तो गज़वा में जा रहे थे, हालांकि गज़वा में जाना जहाद कितना बड़ा उसका अजर है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को फरमाया कि जाओ तुम अपनी बीवी के साथ हज करो। उसको भी इजाजत नहीं दी कि तुम चले जाओ गज़वा में और तुम्हारी बीवी अकेले जो है हज करना चली जाए। किसी खातून के महरम के साथ गैर महरम खवातीन का ग्रुप बनाकर हज करना सुन्नत से साबित नहीं। कि अगर किसी खातून के साथ कोई महरम है, अब वो क्या करें कि वो गैर महरम खवातीन का एक ग्रुप बना लें उसके साथ ही, और वो हज करने चले जाएं, तो वो भी सुन्नत से साबित नहीं है। औरत के लिए शोहर की वफात के बाद हालत इद्दत में ना होना भी सफर हज के लिए शर्त है। हजरत सईद बिन मुसैयब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन औरतों को जो जिनकी यानी जो खामन फोत होने की वजह से हालत इद्दत में होती, मकाम बेदा से वापस लौटा देते और हज ना करने देते। मतलब कि फर्ज के उनके हस्बैंड ज़रा फौत हो गए थे, और वो किस मतलब उन्होंने नियत कर ली और वो चल पड़ी, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ाहिर है बहुत किताबुल्लाह के बारे में बहुत मतलब अहकामात के बारे में बहुत सख्त थे। वो किसी भी ऐसी उसको हुक्म को नहीं मतलब अमल नहीं करने देते थे जो सुन्नत के मुताबिक ना हो, तो वो मुकाम बैदा से उनको वापस लौटा देते थे और हज करने के लिए नहीं मतलब जाने नहीं देते थे। रास्ते का पुरअमन होना और हुकूमत की तरफ से रुकावट ना होना भी हज की शराइत में से है। हज के महीनों में उम्रा अदा करने से हज का फर्ज होना सुन्नत से साबित नहीं। छोटी उम्र में हज अदा करने से हज का फर्ज होना सुन्नत से साबित नहीं। मतलब जाहिर है कि अगर छोटी उम्र में किसी ने हज कर लिया तो अल्लाह ताला ने उसको बाद में इस्तात दी तो वो दोबारा हज करेगा। बेटियों बेटों या बेटियों के गैर शादीशुदा होने की वजह से हज का साकित होना सुन्नत से साबित नहीं। वही बात है कि जब बालिग हो गया, उस पर हज फर्ज हो गया, तो उसके बाद ये कि वो उसको मतलब अगर पहले उसने कर भी लिया बचपन में, तो अब उसके ऊपर जो है वो उसे दोबारा करना होगा, क्योंकि जो हज की शराइत हैं वो अभी पूरी नहीं हो सकी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। कोई भी सिस्टर जो है अगर कोई क्वेश्चन या आंसर करना चाहें तो कर सकती हैं, फिर उसके बाद हम अपना जो सेशन है वो कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह। पर नेक्स्ट टाइम हम अपना इंशाल्लाह मेकात से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है जानना कि ज़ाहिर है इहराम जो है वो बांधना मस्ट होता है मेकात से, इससे पहले से नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सब सिस्टर्स को इसका मतलब समझ में आ गया। अल्लाह अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दें और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फ़ी इल्मिकुम व अमलिकुम व रिज़्किकुम व औकातिकुम व अहलिकुम व मालिकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।